موتی مسجد 17ویں صدی کے لاہور کی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے جو شاہی قلعہ لاہور کے اندر واقع عمارت ہے۔ شاہی قلعہ میں موجود کینٹین کے بالکل سامنے اس مسجد کا داخلی دروازہ ہے۔ موتی مسجد کے ظاہری تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو اسے شہنشاہ شاہجہان نے 1645 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ مغلیہ دور کے زوال کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اس مسجد کو مندر میں تبدیل کر کے اس کا نام موتی مندر رکھ دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں خزانہ رکھنے کا حکم دیا۔ لوٹ مار اور سالانہ واجبات کی وصولی کی حاصل شدہ رقوم یہاں رکھی جاتی تھیں۔ انگریز دور میں یہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ مئی 2012 میں رسالہ عبقری میں چھپنے والے حضرت علامہ لاہوتی پر اسراری دامت برکاتہم کے کالم میں اس مسجد کا لاہوتی پس منظر اور ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام و صالحین کا یہاں محو عبادت رہنا اور صاحب کشف بزرگوں کا یہاں نیک جنات کو محو عبادت دیکھنا اور صالحین سے منقول ایک مجرب عمل کے کمالات بیان کیے گئے تو پوری دنیا سے لاکھوں لوگوں نے اس مسجد کا رخ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ یوں اس غیر آباد مسجد میں پھر سے وہ اللہ اکبر کی صدائیں اور رونقیں لوٹ آئیں۔ اللہ اکبر اور ذریعہ بنا رسالہ عبقری اور حضرت علامہ لاہوتی پر اسراری دامت برکاتہم کا کالم جنات کا پیدائشی دوست۔ شیخ الوظائف موتی مسجد میں دعا کے لیے وقتاً فوقتاً تشریف لے جاتے ہیں۔ 18 مارچ بروز اتوار 2018 کو شیخ الوظائف دعا کے لیے تشریف لائے۔ چند جھلکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کو رب آباد و شاد رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی نسلوں کو اللہ آباد کرتا ہے، اور اس کی نسلوں کو اللہ آباد و شاد کرتا ہے جو رب کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ آپ ایک فیصلہ کریں، آج جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، ایک فیصلہ کریں کہ اپنے علاقے کی مساجد کو آباد کرنا ہے، اور بہنیں گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے اور اپنے مردوں کو بھیج کے علاقے کی مساجد کو آباد کریں گے۔ اور اگر کوئی مسئلہ آپ کا اٹکا ہوا ہے اور آپ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے ایسا جو حل نہیں ہو پا رہا، پھر ایک فیصلہ کریں کہ مسجد کو صاف کریں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے وضو خانے، مسجد کے لیٹرین، بیت الخلاء اور مسجد کی جگہ صاف کریں۔ جتنا صاف کریں گے اللہ پاک آپ کے مسائل حل کرے گا۔ یہ میں نے بے شمار دفعہ آپ کو بتایا۔ آج بہت دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ مسجد صدیوں سے بے آباد تھی اور سجدوں کو ترس رہی تھی، یقین جانیں۔ عبقری نے اللہ نے ذریعہ بنایا، عبقری کے ذریعے اللہ نے ذریعہ بنایا، اور مسجد کا علم تو سب کو تھا لیکن مسجد والے اعمال کا علم نہیں تھا۔ مسجد کا علم تھا، مسجد کی خبر تھی، پر مسجد والے اعمال کی خبر نہیں تھی کہ مسجد والے اعمال کے اندر کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے اور کیا خیریں اور برکتیں ہیں۔ جب عبقری کے ذریعے مسجد والے اعمال کا پتہ چلا تو لوگوں کا رجوع ہوا، اور لوگ آج کوئی دن ایسا نہیں
کہ مسجد آباد نہ ہو، مسجد میں برکت نہ ہو، مسجد میں اللہ کے بندے اور بندیاں، یہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی دن سجدوں سے خالی نہ ہو، مناجات سے خالی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں بادشاہوں کے قدم آئے، یہ وہ مسجد ہے جہاں وزیروں کے، شہنشاہوں کے، اور بادشاہ بھی وہ، یاد رکھو، بادشاہ بھی وہ جو صرف پاکستان کا بادشاہ نہیں، افغانستان تک حکومت، ایران تک حکومت، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، اور یہ سارا خطہ بر صغیر ایک بہت بڑا ملک تھا، ملکوں کے ملک اس میں آ جائیں، اس کا بادشاہ جہاں آ کے مسجد میں نمازیں، سجدے، اور پھر بادشاہ کے ساتھ فقراء بہت بڑے، یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر ملا جیون جیسی ہستیاں آئیں، ملا جیون جیسی ہستیاں آئیں۔ سنو، ملا جیون کون تھا کہ مسجد میں جب آئے بادشاہ نے ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، میرے آقا مدینے والے نے فرمایا۔ تو ملا جیون نے خطبے میں کھڑے ہو کے ایک بات فرمائی اور یہ کہی کہ مرد کے لیے ریشم کا لباس، مرد کے لیے ریشم کا لباس، مرد کے لیے ریشم کا لباس حرام ہے، اور یہ بات کہی اور کہہ کے خطبہ دے کے جمعہ ہو گیا، چلے گئے۔ بادشاہ کو، شہنشاہ کو اپنی توہین محسوس ہوئی، اور شہنشاہ نے گھر جاتے ہی ان کی گرفتاری کا حکم دیا، اور گرفتاری سے مراد دو چیزیں ہیں، یا سر قلم کر دو یا ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دو، بس دو چیزیں ہیں۔ اور بچے بادشاہ کے جو بیٹے تھے وہ شاگرد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ، اور پہلے دور میں جو جتنا بڑا باوقار، قابل احترام اور بہت عظیم ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ ملا ہوتا تھا۔ آج بھی افغانستان میں جو جتنا بڑا ہے اس کے نام کے ساتھ ملا ہے، یہی بر صغیر میں تھا۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے جو بادشاہ کے بیٹے تھے وہ شاگرد تھے۔ جب وہ شاگرد بنے تو انہوں نے بھاگم بھاگ جا کے اپنے استاد کو کہا، عرض کیا کہ ابا جی نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے کہ آپ نے ریشم کے بارے میں منبر پہ کھڑے ہو کے فرما دیا کہ وہ تو مرد کے لیے حرام ہے، عورت پہن سکتی ہے۔ اچھا، ملا جیون نے فرمایا، یہی منبر تھا، یہی مساجد تھیں۔ ملا جیون نے فرمایا، اچھا ایسا کرو، ہمارا مصلی لے آؤ اور لوٹا پانی کا لے آؤ۔ اب لوٹا پانی اور مصلی دے کے بھاگے ابا کی طرف، ابا ملا جیون مصلی پہ چڑھ گیا، اور ابے کو پتا ہے کہ ملا جیون اگر مصلی پہ گیا تو اوپر سے فیصلے کروا دے گا، اوپر سے فیصلے کروا دے گا۔ اور ابا بادشاہ، شہنشاہ اعظم، شہنشاہ بر صغیر کا بادشاہ، مغل بادشاہ، بھاگا ننگے پاؤں اور جا کے ملا جیون وضو کر رہے تھے، مصلی پہ ابھی نہیں چڑھے تھے، پاؤں پڑ گیا، میں نے اپنا حکم واپس لے لیا، معاف کر دیں، آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے، میں نے جو کہا وہ حق نہیں ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس نے انوکھی دنیا دیکھی، جس نے بادشاہ دیکھے، جس نے ولی دیکھے، جس نے کتب دیکھے، جس نے ابدال دیکھے، جس نے اللہ کی نامور ہستیاں دیکھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سجدے ہوئے، فیصلے ہوئے، تقدیروں کے، اقتدار کے، بادشاہوں کے، تاج کے، تخت کے، یہ وہ جگہ ہے جہاں فیصلے ہوئے تھے۔ خوش قسمت ہو ان جگہوں پہ آ کے سجدے دیتے ہو، خوش قسمت ہو ان جگہوں پہ آ کے اللہ سے اپنے لیے برکتوں کے فیصلے کرواتے ہو۔ ارے اللہ والوں، خوش قسمت ہو، یہاں آ کے آپ کو اللہ نے رحمت کر کے قبول کر لیا کہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ فیصلہ کریں کہ اپنے علاقے کی مسجدوں کو ہم نے صاف کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، اور وہاں کی خدمت کر کے کسی کو بتانا نہیں، جتانا نہیں، اور خدمت کے نام پہ مسجد کے امام اور خادم کو ستانا نہیں، اس کی توہین نہیں کرنی۔
ہاں وہ اس کی رسپیکٹ اور عزت کرنی ہے. کیوں؟ وہ مدینے والے کے مصلی اور منبر کا مالک ہے. ہمارے اندر ہزاروں غلطیاں ہیں، درگزر کرتے ہیں، اس کے اندر ایک غلطی ہو پکڑ لیتے ہیں. خیال کرنا سوائے جبریل کے اور کائنات میں کسی کو جبریل نہ سمجھنا کہ وہ جبریل ہے. غلطیاں کوتاہیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، پر منبر اور مصلی اور مسند کی نسبت سے درگزر کرتے ہوئے مسجد کے امام اور خادم کی خدمت کرتے رہنا. ٹھیک ہے؟ اور مسجد کو، اپنے علاقے کی مسجدوں کو آباد کریں گے، آباد کریں گے. اور ایک چھوٹا سا وظیفہ دیتا ہوں، یا بات سے تو، سارے پڑھو، یا بات سے تو. ہاں یہ اللہ کا نام ہے. کوئی مشکل ہے شادی کی، رزق کی، صحت کی، کوئی بندش ہے، ناممکن مسائل، مشکلات، پریشانیاں اور زندگی کے حالات، الجھی ہوئی زندگی اور ناکامیاں، کوئی پریشانی ہے تو پڑھا کرو یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو. جب یہ وظیفہ کرو گے اللہ زندگی میں نسلوں میں برکتوں کے دروازے وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا پڑھو گے تھوڑا فائدہ، زیادہ پڑھو گے زیادہ فائدہ. اس کی آپ سب کو اجازت ہے. اگر کوئی اور وظیفے پڑھتے رہیں کوئی حرج نہیں، لیکن یا باسطو خیر و برکت کا ذریعہ ہے. کچھ بھی نہ ہو سکے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لو، کچھ بھی نہ ہو سکے سارا دن کھلا پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ اور آج ایک چیز بتاتا ہوں میں کہ جو دعا کلمے کے بعد کی جائے، کلمہ اس دعا کا گواہ بن کے اپنے ساتھ عرشوں پہ لے جاتا ہے. کلمہ اس دعا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اور کلمے کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ہے کوئی شک؟ جو دعا کلمے سے اور کلمے کے ساتھ مانگی جائے اس دعا کے ساتھ قبولیت کی انتہا ہے. اب پہلے ہم کلمے کا ذکر کریں گے، دل کی گہرائیوں سے سر جھکا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بس اللہ کی طرف دھیان، ہاتھ کار ول دل یار ول، اور بس ہر لمحہ ہر لہجہ پہلے کلمے کا ذکر کریں گے اور اس کو اللہ کا ذکر کر کے پھر اللہ سے دعا مانگیں گے. اور یہ کلمہ اور درود دعاؤں کو عرشوں پہ لے جاتا ہے. کلمہ اور درود دعاؤں کو عرشوں پہ لے جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اور دعاؤں کی مقبولیت اور محبوبیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اب بیٹھ کے سر جھکا کے اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم کافا. آمین 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 آمین. آج آپ خوش قسمت ہیں کہ بابرکت دعاؤں میں شامل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت کے بھروسے پہ اور مان پہ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، اس کی رحمت کا کمال ہے کہ آج کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہیں. سارے انشاءاللہ کہیں، پھر انشاءاللہ. لوگوں نے اس مسجد سے کیا فیض پایا، آئیے سنتے ہیں. کہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نفل پڑھے تھے، مجھے کافی مالی پریشانی تھی، تقریباً مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. تو میں نے بڑے یقین کے ساتھ یہ اپنی میں یہ عمل جو آیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں آواز آ رہی ہے، میں نے 2 نفل پڑھے، مجھے 2 لاکھ کی ضرورت تھی، بہت پریشان تھا، مالی مشکلات تھیں. پھر کیا بنا؟ ایک ہفتہ رہ گیا تھا چیک کیش کرانا تھا. ایک ہفتہ رہ گیا تھا چیک کیش کرانا تھا. پھر
پھر میں نے یہ نفل پڑھے خشوع وضو سے پڑھے میں نے یہ نفل یہاں موتی مسجد میں آ کے پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے 5 دن کے اندر میرے 2 لاکھ روپیہ اللہ نے 5 دن کے اندر 2 لاکھ کی میری ضرورت پوری کر دی اور گھر آ کے مل گئے. میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے یہاں آ کر یہ 2 نفل ایاک نعبد و ایاک کہنے لگے 2 نفل میں نے پڑھے اور آنسوں کی برسات وہاں تھی. کہنے لگے آنسوں کی برسات کے ساتھ اللہ سے مانگ کے ندامت کے ساتھ 2 نفل پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر یہ ہوا کہ میری بیٹی کا رشتہ غیب سے کچھ ایسا پیدا ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا. جی روزگار کا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں آ کر 2 نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا روزگار دے دیا, اپنا رکشہ دے دیا. کہتے ہیں اپنا رکشہ مل گیا, روزگار مل گیا. اس سے پہلے روزگار کا مسئلہ تھا, اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا یہاں نفل پڑھنے سے. میرے دوست تھے وہ چاچا دریس صاحب, انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں, یا کہارو پڑھنا, اور ادھر میں نے 2 نفل پڑھے اور میرے کو جادو تھا یا کہارو. کہنے لگا میرے اوپر جادو تھا, میں نے ادھر نفل پڑھے, اللہ نے جادو ختم کر دیا. میں نے نفل پڑھے ہیں بزرگوں کی زیارت کے لیے, اللہ کے ولیوں کی اعلیٰ دنیا میں پردہ کر گئے ہیں ان کی زیارت کے لیے, تو مجھے خواب میں آ کے وہ اپنا کہنے لگے میں نے نفل پڑھے بزرگوں کی زیارت کے لیے, اللہ کے ولیوں کی زیارت کے لیے, تو خواب میں آ کے ان بزرگوں کی مجھے زیارت ہوئی, اللہ کے ولیوں کی زیارت ہوئی یہاں کے نفل کی برکت سے. مجمع کی کثیر تعداد کی وجہ سے مسجد کے باہر دوبارہ دعا کروائی گئی. اللہ ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری کرو, مولا در در کا محتاج نہ بنا, در در کا بھکاری نہ بنا, در در کا محتاج نہ بنا, بس اپنے در کا محتاج بنا, بس اپنے در کا بھکاری بنا. صلی اللہ بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے, مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر, مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو. وعبقری حسان